میں نے اسی وقت سوچ لیا کہ جب وہ برتن لینے اندر آئے گی تو اس کے سر پر کوئی چیز مار کر اسے بے ہوش کر دوں گا اور خود تہہ خانے سے بھاگ جاؤں گا۔ آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہو سکتا ہے باہر جا کر پکڑا جاؤں یا فرار ہونے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں بے چینی سے عورت کے اندر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میرے ہاتھ پاؤں کھلے تھے، میں اس عورت کا گلا دبا کر بھی اسے بے ہوش کر سکتا تھا۔ میں پلنگ سے اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا، زینے پر قدموں کی آہٹ ہوئی، میں حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر دروازہ کھلا، یہ وہی عورت تھی۔ اس نے آتے ہی ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، بولنا مت، میں تمہیں یہاں سے نکالنے آئی ہوں۔ صورتحال ایک دم بدل گئی تھی، میرے اعصاب پہلے تنے ہوئے تھے، وہ ایک دم معمول پر آ گئے۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ اس عورت نے دروازے کو اندر سے چٹخنی لگا دی اور پلنگ کی طرف آ کے کہنے لگی، پلنگ کو میرے ساتھ اس طرف ہٹاؤ۔ میں نے اس کے ساتھ مل کر پلنگ کو ایک طرف ہٹایا۔ نیچے لکڑی کا فرش تھا، فرش کے اوپر پرانے بوریوں کا ٹکڑا بچھا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے بوریا ایک طرف ہٹایا، پھر ہاتھ پھیر کر ایک جگہ لگی ہوئی کیل تلاش کر کے اسی اوپر کو جھٹکا دیا۔ لکڑی کا فرش کا ایک چوکٹا اوپر کو اٹھ گیا۔ کہنے لگی، جلدی نیچے اترو، جلدی کرو۔ میں نے چوکٹے میں جھانک کر دیکھا، نیچے ایک زینہ تھا، زینے میں اندھیرا تھا۔ میں زینہ اترنے لگا، عورت بھی میرے پیچھے زینہ اترنے لگی۔ 15-16 سیڑھیوں کے بعد ہم ایک تنگ سرنگ میں آ گئے۔ اب اس نے مجھے ہاتھ سے پیچھے کر دیا اور خود آگے ہو گئی۔ کہنے لگی، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چلتے آؤ۔ سرنگ میں گھپا اندھیرا تھا، خدا جانے اس تہہ خانے کے اندر تہہ خانہ کس نے بنایا تھا اور کس مقصد کے لیے بنایا تھا۔ 15-20 قدم چلنے کے بعد سرنگ ایک طرف مڑ گئی۔ میں نے ایک ہاتھ عورت کے کندھے پر رکھا ہوا تھا اور احتیاط سے قدم اٹھا کر چل رہا تھا۔ عورت ایک جگہ رک گئی، معلوم ہوا کہ وہ دیوار میں لگے ہوئے تاک کو کھولنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سرنگ میں سناٹا چھایا ہوا تھا، فضا میں نمی اور عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ پھر ایک تاک کھل گیا، تاک میں سے ہلکی سی روشنی اندر آنے لگی، ساتھ ہی تازہ ہوا بھی باہر سے آ گئی۔ وہ تاک سے باہر نکل گئی، میں بھی اس کے پیچھے باہر آ گیا۔ ہم جھاڑیوں میں نکل آئے تھے۔ میں نے اوپر نگاہ ڈالی، اوپر کھلا آسمان تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں موت کی کوٹری سے باہر نکل آیا ہوں۔ عورت نے مجھے بازو سے پکڑ کر ایک جھاڑی کے پیچھے بٹھا لیا اور کہنے لگی، آگے ندی ہے، ہم ندی پار کر کے دوسرے کنارے پر ایک جگہ جا رہے ہیں۔ تم سے پہلے میں نے ایک مسلمان پنجابی لڑکی کو بھی وہاں پہنچایا تھا۔ راستے میں مجھ سے کوئی بات مت کرنا، بس خاموشی سے میرے پیچھے چلے آنا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور رات کے اندھیرے میں میرے آگے آگے چلنے لگی۔ مجھے اس کا حوالہ ہی نظر آ رہا تھا۔ ہم اونچی نیچی جھاڑیوں میں سے گزر رہے تھے۔ اس کے بعد جھاڑیاں ختم ہو گئی اور کھلی جگہ آ گئی، جہاں کالے کالے درخت سر اٹھائے خاموش کھڑے تھے۔ ان درختوں کے پیچھے ایک ندی بہ رہی تھی، جس کو وہ ندی کہہ رہی تھی وہ مجھے دریائے راوی کی طرح کا دریا لگا۔ اس نے یہاں پہلے سے ایک کشتی کنارے پر جھاڑیوں میں چھپا رکھی تھی۔ یہ چھوٹی سی کشتی تھی۔ اس نے مجھے اشارہ کیا، میں کشتی کو جھاڑیوں میں سے کھینچ کر ندی کے پانی میں لے آیا۔ ہم دونوں اس میں بیٹھ گئے۔ کشتی میں صرف ایک چپو تھا۔ وہ عورت خود کشتی چلانے لگی، وہ بڑی مہارت سے چپو چلا رہی تھی۔ پانی کا بہاؤ زیادہ تیز نہیں تھا۔ ہم تھوڑی ہی دیر میں دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ اس نے کشتی کو اوپر کھینچ کر وہیں چھوڑ دیا اور بولی، یہاں سے آگے ایک سڑک آئے گی، اس کی دوسری طرف میری چھوٹی بہن کا کوارٹر ہے۔ میں نے پنجابی لڑکی کو وہیں چھپایا ہوا ہے، تم بھی میرے ساتھ وہیں جا رہے ہو۔ خدا نے میری دعا قبول فرما لی تھی۔ اس وقت میری جان بچ گئی تھی۔ ندی کے پار خدا جانے کس چیز کے کھیت تھے، ان میں دلدلے ہی دلدلے تھی۔ ہم کھیتوں کے درمیان جو اونچی منڈ بنی ہوئی تھی اس پر چل رہے تھے۔ کچھ دور چلنے کے بعد سڑک کی بتیاں نظر آنے لگی۔ ہم نے ایک جگہ سے سڑک تیزی سے ساتھ پار کی اور دوسری طرف آ گئے۔ یہاں ادھر ادھر کچھ کوارٹروں کے حوالے نظر آ رہے تھے۔ کسی کوارٹر کے باہر بجلی کا بلب جل رہا تھا۔ وہ عورت ان کے پیچھے سے ہوتی ہوئی مجھے ایک کوارٹر کے پاس لے گئی۔ کوارٹر کا دروازہ بند تھا۔ اس عورت نے دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا۔ دروازہ اندر سے کھلا تھا۔ ہم اندر داخل ہو گئے۔ اندر چھوٹا سا صحن تھا جہاں ایک عورت پہلے سے کھڑی تھی۔ یہ اس کی چھوٹی بہن تھی۔ دونوں مجھے ساتھ لے کر چھوٹے سے کمرے میں آ گئی۔ اس چھوٹے کمرے میں دھیمی سی روشنی والا بلب روشن تھا۔ یہاں میں نے چارپائی پر ایک گورے چٹے رنگ کی ایک نوجوان لڑکی کو بیٹھے ہوئے دیکھا، جس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی، سر دوپٹے سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ مجھے حیرت انگیز نظروں سے دیکھنے لگی۔ جو عورت مجھے ساتھ لے کر آئی تھی وہ پلنگ پر بیٹھ گئی۔ میں سامنے والے سٹول پر بیٹھ گیا۔ وہ عورت کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم تمہارا نام کیا ہے، مگر مجھے اتنا معلوم ہے کہ تم پاکستانی مسلمان اور پنجابی ہو۔ میرا نام فاطمہ ہے، یہ میری چھوٹی بہن نگینہ ہے۔
पंजाबी लड़की जो मेरे पास पलंग पर बैठी हुई है, इसने मुझे अपना नाम जमीला बताया है। मेरी छोटी बहन नगीना इसे लड़कियों के हॉस्टल से बचाकर यहाँ लाई है। तुम्हें मैं इसलिए मुक्ति वाहिनी वालों से बचाकर लाई हूँ कि तुम इस मुसलमान लड़की जमीला को अपनी हिफाजत में पाकिस्तान और इसके माँ बाप के पास ले जाओ। मैं तुम दोनों को चटागांग से निकालकर काक्सिस बाजार पहुंचाने का इंतजाम कर दूंगी। आगे तुम इस लड़की को अपने साथ बांग्लादेश का बॉर्डर पार करके बर्मा में के मुल्क में दाखिल होना होगा। बर्मा में पहुंचकर तुम किसी भी शहर चले जाना, वहाँ सरहदी शहरों पर मुसलमान आबाद हैं। तुम दोनों को पाकिस्तान पहुंचाने में मदद जरूर करेंगे। क्या तुम ये जिम्मेदारी उठाने पर तैयार हो? मैंने फौरन कहा, मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। फातिमा ने अपनी छोटी बहन नगीना से बंगला ज़बान में 2-3 बातें की, फिर मेरी तरफ मुतवज्जो होकर कहने लगी, मैं अब यहाँ से वापस उस मकान में नहीं जा सकती। तुम दोनों इस क्वार्टर में छुपे रहोगे। खास तौर पर तुम दिन के वक्त क्वार्टर से हरगिज बाहर मत निकलोगे। मैंने कहा, बहन जी, मुक्ति वाहिनी वालों को जब पता चला कि तुम मुझे भगाकर ले गई हो तो क्या आप यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे? फातिमा ने कहा, नहीं, इन लोगों को मेरी बहन के बारे में कुछ मालूम नहीं कि मैं इसके पास रहती हूँ। मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया हुआ। मैं इनके पास कुछ रोज पहले हिंदू नौकरानी बनकर गई थी, सिर्फ इसलिए कि मुझे मालूम था कि ये लोग पंजाबियों पठानों को पकड़ते हैं और फिर इन्हें वहां से चटाकांग के एक स्कूल में ले जाकर बारी बारी ज़िबा कर देते हैं और जश्न मनाते हैं। तुम्हें भी सुबह ये लोग वहां ले जाकर कत्ल करने वाले थे। मैं किसी नौजवान पंजाबी मुसलमान को बचाकर यहाँ लाना चाहती थी ताकि वो अपनी हिफाजत में इस मुसलमान जमीला को इसके माँ बाप के पास पहुंचा दे। मैं इतना ही कर सकती थी और मैंने इतना ही किया है। मुझे दूसरे छोटे से कमरे में पहुंचा दिया गया। यहाँ फर्श पर बिस्तर लगा था। मैं वहां लेट गया। फातिमा बहन मुझे साथ लेकर यहाँ आई थी। कहने लगी, आराम से सो जाओ। अगरचे मैं खतरे से बाहर नहीं हुआ था, लेकिन मौत का खौफ और मौत की तलवार जो मेरे सर पर लटक रही थी वो हट गई थी। मैंने चादर ऊपर कर ली और आंखें बंद करके अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हुआ नींद की आगोश में चला गया। दूसरे दिन जब आंख खुली तो कमरे में दिन की रोशनी फैली हुई थी। इतने में फातिमा आ गई। उठकर मुंह हाथ धो लो, नगीना ने नाश्ता तैयार कर लिया है। मैं उठकर गुस्ल खाने में गया, मुंह हाथ धोया और साथ वाले छोटे कमरे में आ गया। वहाँ मुसलमान पंजाबी लड़की जमीला सफ पर एक तरफ सर झुकाए खामोश बैठी थी। मैं खामोशी से सफ पर बैठ गया। मैंने लड़की से कहा, जमीला बहन, मेरा ये नाम है। क्या तुम चटाकांग के हॉस्टल में रहती थी? जमीला ने सिर्फ अस्बात में सर हिलाया, मुझसे कुछ न कहा। मैं खामोश रहा। खुदा जाने ये मुसलमान पंजाबी लड़की किस किस्म के होलनाक हालात में से गुजरकर यहाँ पहुंची थी। मैंने इससे मजीद बात करना मुनासिब न समझा। नगीना नाश्ता लेकर आ गई। रात के नमकीन चावल और चाय थी। फातिमा भी आ गई। हम सब ने मिलकर नाश्ता किया। इस दौरान फातिमा ने कहा, शहर के हालात बहुत खराब हैं। सरहदों पर अभी तक जंग हो रही है, मगर मैंने पता कर लिया है काक्सिस बाजार की तरफ हालात इतने खराब नहीं है। मैंने पूछा, यहाँ से काक्सिस बाजार कितनी दूर होगा? क्या हम यहाँ महफूज होकर निकल सकेंगे? फातिमा कहने लगी, इसका तरीका भी मैंने सोच लिया है। मेरा भाई महमूदुल हक शहर में टैक्सी चलाता है, वो हमारी मदद करेगा। हम किस वक्त यहाँ से चलेंगे? फातिमा ने कहा, यह भी मुझे मालूम नहीं। महमूदुल हक से बात करके बताऊंगी। मैं अभी इसके पास जाऊंगी। वो पुरानी मार्केट के पीछे क्वार्टरों में बीवी बच्चों के साथ रहता है। वापस आकर बताऊंगी कि यहाँ से हमें कब जाना होगा। मैं देख रहा था कि पंजाबी लड़की जमीला ने थोड़े से चावल खाए थे। फातिमा ने इसे कहा, जमीला बेटी, थोड़ा और खाओ, अब फिक्र मत करो। अल्लाह ने चाहा तो तुम बहुत जल्द अपने माँ बाप के पास पहुंच जाओगी। जमीला ने दुपट्टा अपनी आंखों पर रख लिया और सिसकियां भरने लगी। नगीना भी वहां आ गई। वो दोनों इसे हौसला देने लगी। फातिमा ने इसे अपने साथ लगा लिया और मेरी तरफ देखकर बोली, नगीना को बड़ा अफसोस है कि हॉस्टल में दूसरी पंजाबी लड़कियों को वो मुक्ति वाहिनी वालों से न बचा सकी। खुशकिस्मती से जमीला का कमरा हॉस्टल का आखिरी कमरा था। मुक्ति वाहिनी वाले दूसरे कमरों में लड़कियों को उठा रहे थे। नगीना वहां की मुलाजमा थी। इसने बड़ी बहादुरी दिखाई और जमीला को वहां से निकाल कर ले आई। अल्लाह हमारे गुनाह माफ करे। बंगाली लोग भटक गए हैं, इन्हें हिंदुओं ने भटका दिया है। बड़ा जुल्म हो रहा है। मुसलमान ही मुसलमान का गला काट रहा है। दिन के 10 बजे के करीब फातिमा अपने टैक्सी ड्राइवर भाई महमूदुल हक से मिलने चली गई। नगीना घर के कामकाज में लग गई। मैं और जमीला छोटे कमरे में खामोश बैठे थे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता जमीला से गुफ्तगू करने की कोशिश की तो वो कुछ बातें करना शुरू हुई। मैंने इससे पूछा, जमीला बहन, मुझे अपना बड़ा भाई समझो। तुम मुझे अपनी छोटी बहन की तरह अजीज हो गई हो। फिक्र मत करो, मैं अपनी जान पर खेलकर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास पहुंचा कर रहूंगा।
میں نے جمیلہ سے اپنی مادری پنجابی زبان میں بات کی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم چٹاکانگ میں کون سے کالج میں پڑھتی تھی اور تمہیں مغربی پاکستان سے آ کر ہاسٹل میں رہنے اور پڑھنے کی ایسی کون سی ضرورت تھی؟ جمیلہ نے کہا، میں چٹاکانگ میڈیکل کالج کی فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرے والد صاحب چٹاکانگ میں ہی کاروبار کرتے تھے۔ میں 9ویں جماعت سے FSC تک چٹاکانگ میں ہی تعلیم حاصل کی تھی۔ پھر میں نے اس کی بات روک کر کہا، پھر تو تمہیں بنگالی زبان آتی ہوگی۔ اس نے کہا، بنگلہ زبان میں تھوڑی تھوڑی بول لیتی ہوں مگر سمجھ پوری طرح لیتی ہوں۔ 1 سال ہوا میرے والد کو کاروبار میں کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ وہ یہاں سے اپنا بزنس سمیٹ کر مغربی پاکستان میں وزیر آباد چلے گئے اور وہیں دوبارہ کاروبار کرنے لگے۔ ہم وزیر آباد کے رہنے والے ہیں۔ چٹاکانگ میں ہمارے ایک رشتہ دار کا گھر تھا۔ والد صاحب نے مجھے کہا، اب جبکہ تم میڈیکل کالج میں داخل ہو چکی ہو تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں اپنی پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھو۔ پتہ نہیں لاہور میں تمہیں داخلہ ملے یا نہ ملے، وہاں 1 سال ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں تمہارے پھوپھا کا گھر ہے، تم وہاں رہ لینا۔ میں نے ان سے بات کر لی ہے۔ میں خود بھی یہی چاہتی تھی۔ اس شہر میں میری بڑی سہیلیاں تھی۔ میں نے والد صاحب سے صرف اتنی اجازت مانگی کہ مجھے میڈیکل کالج کے گرل ہاسٹل میں رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ والد صاحب مان گئے اور میں میڈیکل کالج کے گرل ہاسٹل میں آ گئی۔ اپنی پھوپھی سے ہفتے میں 1 بار ضرور ملنے جاتی تھی۔ والد صاحب وزیر آباد سے مجھے سارا خرچہ بھیج دیتے تھے۔ دن گزرتے گئے، میں نے FSC پاس کر لیا، 2nd ایئر میں چلی گئی۔ میں بڑی محنت سے پڑھائی کرتی۔ ہاسٹل کی دوسری لڑکیاں سینما وغیرہ دیکھنے چلی جاتی تھی مگر میں کبھی نہیں گئی تھی۔ اس کے بعد مشرقی پاکستان کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ والد صاحب وزیر آباد سے مجھے لینے کے لیے چٹاکانگ آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے امتحان قریب ہیں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، یہاں دوسری لڑکیاں بھی رہ رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر جانا بھی ہوا تو امتحان دینے کے کچھ دنوں کے لیے وزیر آباد آ جاؤں گی۔ میرے پھوپھا نے بھی والد صاحب کو یہی مشورہ دیا کہ لڑکی اپنے شہر میں ہے، اپنے وطن میں ہے، اگر کوئی معمولی سی گڑبڑ ہوئی تو ہم اسے ہاسٹل سے گھر لے آئیں گے۔ والد صاحب صرف میرے امتحانات کی وجہ سے واپس جانے پر راضی ہو گئے، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ جاتے وقت میرے بارے میں پریشان ضرور تھے۔ ان کے جانے کے 1 مہینے بعد یہاں کے حالات بہت زیادہ خراب ہونے لگے۔ والد صاحب مجھے وزیر آباد سے فون کیا کہ اپنے پھوپھا کے ہاں چلی جاؤ۔ مجھے پھوپھا کے ہاں جانا اچھا نہ لگا۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ ضرور چلی جاؤں گی، آپ بے فکر رہیں۔ پھر فوج نے شہر کا امن و امان بحال کر دیا، چاروں طرف سکون ہو گیا، لوگ پھر سے کاروبار کرنے لگے۔ جو لوگ مغربی پاکستان چلے گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے، حالات نارمل ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد انڈیا نے مشرقی پاکستان کی سرحدوں پر حملہ کر کے مکتی باہنی کے گوریلوں اور ہندو فوجیوں کو سفید کپڑوں میں مشرقی پاکستان کی سرحدوں میں داخل کر دیا۔ دیکھتے دیکھتے مشرقی پاکستان میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی جانے لگی۔ والد صاحب کا صرف 1 بار مجھے وزیر آباد سے فون آیا۔ وہ سخت گھبرائے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ فوراً اپنے پھوپھا کے ہاں چلی جاؤ، مگر اب ہاسٹل سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہاسٹل کی ساری پنجابی اور بہاری لڑکیاں پریشان تھی۔ کالج کا بنگالی سٹاف مکتی باہنی کے ساتھ مل گیا تھا۔ انہوں نے ہاسٹل کی ایک لڑکی کے بارے میں بتا دیا تھا کہ کون سی لڑکی بہاری ہے، کون سی پنجابی ہے اور کس کس نمبر کے کمرے میں رہتی ہے۔ ایک دن اچانک مکتی باہنی کے گنڈوں نے ہاسٹل پر حملہ کر دیا۔ ہر طرف چیخو پکار مچ گئی۔ ہندو بنگالی مکتی باہنی والوں کے ساتھ مل کر لڑکیوں کو اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ لڑکیاں تڑپ رہی تھی، دہائی دے رہی تھی، مگر ان کی پکار سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی کہ ہماری ہاسٹل کی ملازمہ نگینہ کسی طرح میرے پاس آ گئی۔ اس نے مجھے کمرے کی پچھلی کھڑکی سے نیچے کود جانے کا کہا۔ نیچے درخت تھے، میں وہاں سے اتری، پھر وہاں سے نکال کر یہاں لے آئی۔ میں نیند بے ہوش ہو چکی تھی، کچھ پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا گزر گئی اور کیا گزرنے والی ہے۔ جمیلہ خاموش ہو گئی۔ مجھے اس کی المناک داستان سن کر ان بہاری اور غیر بنگالی دوسری لڑکیوں کا خیال آ گیا جنہوں کو مکتی باہنی والے اٹھا کر لے گئے تھے۔ وہ بھی شریف گھرانوں کی شریف بیٹیاں تھیں۔ ان کا سارا مستقبل ان کے سامنے تھا۔ انہوں نے ایک نئی نسل کی بنیاد رکھنی تھی۔ خدا جانے ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہوگی اور آگے چل کر ان کے ساتھ کیا گزرنے والی تھی۔ میں نے ڈھاکے میں ہی سن رکھا تھا کہ مکتی باہنی والے غیر بنگالیوں کی جوان لڑکیوں کو اٹھا کر کلکتے پہنچا دیتے ہیں، جہاں انہیں قہوہ خانوں میں فروخت کر دیا جاتا ہے۔ جمیلہ دوپٹے سے اپنے آنکھوں میں آئے آنسو پوچھنے لگی۔ سوچتی ہوں ابا جی، امی چاند اور میرے بہن بھائی میرے بارے میں کس قدر پریشان ہوں گے۔ میں نے اسے تسلی دینے کے انداز میں کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ تم جلد اپنے گھر، اپنے بہن بھائی اور ماں باپ کے درمیان پہنچ جاؤ گی۔ جمیلہ رونجی ہوئی آواز میں بولی، جس طرح فاطمہ بہن کہتی ہے کہ ہم بنگلہ دیش سے نکل کر ملک برما میں پہنچ پائیں گے، مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں راستے میں ہی مکتی باہنی والے پکڑ لیں گے۔ اب تو انڈیا کی فوج بھی آ گئی ہے، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے شاید اب میں کبھی اپنے ماں باپ کے پاس نہ جا سکوں گی۔
اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اسے سوائے باتوں کے ذریعے حوصلہ دینے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کسی حد تک بلکہ بہت حد تک اس کے خدشات درست تھے۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن چکا تھا۔ مکتی باہنی کے ساتھ لوٹ مار میں اب انڈیا کی فوج بھی شامل ہو گئی تھی۔ کاکسیس بازار کی سرحدوں پر بھی بھارتی فوجوں نے مورچے سنبھالے ہوئے تھے، اور پھر ہمیں بڑے خطرناک جنگلوں میں سے گزرنا تھا۔ ہمیں جنگلوں کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ بنگالی ہمارے جان کے دشمن بن چکے تھے۔ کہیں کہیں محب وطن بنگالی موجود تھے، مگر کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سے دشمن ہے اور کون دوست ہے۔ 1 گھنٹے بعد فاطمہ واپس آ گئی۔ وہ سیدھی ہمارے کمرے میں آئی۔ اسے دیکھ کر اس کی چھوٹی بہن نگینہ بھی آ گئی۔ فاطمہ نے سر پر بیٹھتے ہوئے کہا، سارا بندوبست ہو گیا ہے، تم لوگوں کو آج ہی شروع رات ہونے اندھیرا ہوتے ہی یہاں سے نکل پڑنا ہوگا۔ محمود الحق یہاں نہیں آئے گا۔ میں تم دونوں کو ساتھ لے کر چٹاکان کے پرانے بازار والی مسجد کے پیچھے پہنچ جاؤں گی۔ وہاں محمود الحق پہلے لے کر گاڑی موجود ہوگا۔ وہ تمہیں وہاں سے ساتھ لے جائے گا اور کاکسیس بازار پہنچا دے گا۔ وہاں تک جنگلوں میں ایک چھوٹی سی سڑک جاتی ہے۔ محمود الحق وہاں آتا جاتا رہتا ہے۔ کاکسیس بازار میں اس کا ایک دوست رہتا ہے۔ تم دونوں کو اپنے دوست کے ہاں لے جائے گا۔ وہاں سے وہ دوست آگے تمہارا سڑک پار کرانے کا سارا انتظام کر لے گا۔ کیا تم تیار ہو؟ راستہ بڑا لمبا ہے، قدم قدم پر خطرہ ہے، راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تمہیں ان سارے مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، فاطمہ بہن، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں ہے۔ فاطمہ کہنے لگی، یہ راستہ بھی اس لیے غنیمت ہے کہ میرا بھائی یہاں سے کاکسیس بازار تک تمہاری رہنمائی کرے گا، اور اس سے آگے میرے بھائی کا دوست تمہیں اپنی نگرانی میں برما کی سرحدی جنگل تک لے جائے گا۔ میرا خیال ہے اگر تم لوگوں نے ذرا ہمت سے کام لیا تو اس جہنم سے نکل جاؤ گے۔ میں نے جمیلہ کی طرف دیکھا اور کہا، تم خود جمیلہ بہن سے پوچھ کر دیکھ لو، کیا یہ راستے میں گھبرا تو نہیں جائے گی؟ فاطمہ نے جمیلہ سے پوچھا تو اس نے کہا، میں اپنے ماں باپ اور اپنے وطن تک پہنچنے کے لیے ہر قسم کی مشکلات برداشت کر لوں گی۔ فاطمہ نے کہا، تو ٹھیک ہے، معاملہ طے سمجھو۔ میں نے فاطمہ سے پوچھا، ہمیں حلیہ بدلنے کی ضرورت تو نہیں ہوگی؟ اس پر اس نے جمیلہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، جمیلہ ساڑی پہن لے گی، اس کا پنجابی لباس تم دونوں کو کسی بھی جگہ مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ دن گزر گیا، شام ہو گئی۔ نگینہ نے ہمارے لیے چاول پکا رکھے تھے، ہم سب نے مل کر کھائے۔ اس نے ایک تھیلے میں کچھ بھنے ہوئے چنے ڈال کر ہمارے ساتھ لے جانے کے لیے بھی الگ رکھ دیے۔ میں نے فاطمہ کو بتایا کہ میرے پاس 50 کے قریب پاکستانی کرنسی موجود ہے۔ وہ کہنے لگی، اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تم فکر نہ کرو، میں نے کچھ روپے جمع کر رکھے ہیں اور تمہیں راستے کے اخراجات کے لیے اپنے بھائی کو دے دیے ہیں، وہ خود بھی کچھ روپے ساتھ لے کر چلے گا۔ میں نے فاطمہ سے کہا، فاطمہ بہن، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں تمہارا شکریہ ادا کر سکوں۔ اتنا ضرور کہوں گا کہ جب تک زندہ رہا تمہارے احسان کو یاد کر کے تمہیں دعائیں دیتا رہوں گا۔ فاطمہ نے کہا، ہاں مجھے دعا میں ضرور یاد رکھنا، ویسے میں اپنا فرض سمجھ کر رہی ہوں۔ ایک مسلمان مصیبت میں ہو تو دوسرے مسلمان کے لیے اس کی مدد کرنا فرض بن جاتا ہے۔ اس نے جمیلہ سے کہا، بیٹی تم تھوڑی تھوڑی بنگلہ زبان بول لیتی ہو، راستے میں مجھ سے بنگلہ زبان میں ایک آدھ بات کر لینا۔ ہم یہاں سے پرانے بازار تک موٹر رکشہ میں جائیں گے، اس رکشہ والے کو یقین ہو جائے گا کہ تم بنگالی عورت ہو۔ شام کا اندھیرا ذرا گہرا ہوا تو فاطمہ نے جمیلہ کو اپنی ساڑی نکال کر دوسرے کمرے میں لے جا کر خود پہنائی، اس کے ماتھے پر لال رنگ کی بندی بھی لگا دی۔ میری طرف دیکھ کر بولی، تمہاری یہ پتلون قمیض ٹھیک ہے، بنگالی لڑکے آج کل یہی لباس پہنتے ہیں، بس موٹر رکشہ میں تم کوئی بات نہ کرنا، تم بگلا اردو بولو گے تو صاف پہچانے جاؤ گے کہ تم پنجابی ہو۔ اب موٹر رکشہ لینے جا رہی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد نگینہ کہنے لگی، یہاں سے اگر تم لوگ ٹیکسی میں گئے تو دوسروں کو شک پڑ سکتا ہے، اور شہر میں مکتی باہنی والے انڈیا کے فوجی ٹیکسیوں کی ضرور چیکنگ کرتے ہیں، موٹر رکشہ کی طرف وہ ذرا دھیان نہیں دیتے۔ 10-15 منٹ بعد فاطمہ موٹر رکشہ لے کر آ گئی۔ جمیلہ بڑی گرم جوشی سے نگینہ سے گلے ملی، دونوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نگینہ نے جمیلہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اللہ کے سپرد۔ فاطمہ نے اشارے سے ہمیں باہر بلایا، ہم دونوں کوارٹر سے نکل آئے۔ موٹر رکشہ ایک طرف کھڑا تھا، ہمیں دیکھ کر ڈرائیور نے انجن سٹارٹ کر دیا۔ مشرقی پاکستان کے موٹر رکشہ کافی کھلے ہوتے تھے، اس میں بڑی آسانی سے 4 سواریاں بیٹھ جاتی تھی۔ ہم خاموشی سے رکشے میں بیٹھ گئے۔ فاطمہ نے ڈرائیور سے بنگالی میں چلنے کو کہا، رکشہ چل پڑا۔ چٹاگان کا شہر ڈھاکہ کے مقابلے میں بڑا صاف ستھرا کھلا کھلا شہر تھا، سڑکیں بھی کشادہ اور کھلی کھلی تھی، یہاں زیادہ ٹریفک بھی نہیں ہوتی تھی، بازاروں کی بتیاں روشن ہو گئی تھی، سڑکوں پر زیادہ گاڑیاں وغیرہ دکھائی دیتی تھی۔
मोटर रिक्शे चल रहे थे। दुकानों के बाहर बांग्लादेश के परचम लटके हुए थे। बाज रेस्तुरानों में से बांग्लादेश के गानों की रिकॉर्डिंग भी आ रही थी। मोटर रिक्शा खुले खुले बाजार में से होता हुआ एक चौक में पहुंचा। जमीला को याद आ गया। फातिमा ने इससे बंगला जुबान में बात करने को कहा। चुनांचे से बंगला जुबान में कुछ कहा, जिसका जवाब फातिमा ने ही बंगला में दिया। दूसरे चौक में पहुंचकर फातिमा ने रिक्शा को रुकवा लिया। इसने जमीला को बंगला में शायद उतरने के लिए कहा। जमीला फौरन रिक्शे से उतरने लगी। मैं भी इसके साथ ही उतर पड़ा। मुझे बोलने से मना किया गया था, चुनांचे मैंने सारा रास्ता खामोश रहा। फातिमा ने रिक्शे वाले को पैसे दिए, वो चला गया। फातिमा में लेकर चौक के उस सामने वाले बाजार में आ गई। कहने लगी, मैं जानबूझकर कुछ दूर पीछे उतर गई हूँ। मैं नहीं चाहती कि रिक्शा वाले को पता चले कि हम किस जगह पर उतरे हैं। इस सारे इलाके को पुराना बाजार कहते हैं। दो एक बाजारों में से गुजरने के बाद मुझे एक जानिब मस्जिद का गुम्बद और मीनार दिखाई दिए। वहां रोशनी हो रही थी। सड़क पर जगह जगह इंडियन फौजी खड़े नजर आए। फातिमा ने आहिस्ता से कहा, हम इस मस्जिद के पीछे जाएंगे, वहां मेरा भाई गाड़ी लेकर खड़ा होगा। हम ऊपर से होकर मस्जिद के अकब में आ गए, जहाँ एक दरख्त के नीचे एक पुरानी वैगन खड़ी थी। इसके पास एक आदमी भी खड़ा था। फातिमा ने करीब जाकर उससे बात की। इसने जल्दी से वैगन का पिछला दरवाजा खोल दिया। फातिमा ने हम दोनों को अंदर घुसने का इशारा किया। मैं और जमीला जल्दी से वैगन के अंदर चले गए। वैगन ऐसी थी कि इसका दरवाजा पीछे से खुलता था। आमने सामने दो लंबी सीटें थी। दरमियान में लकड़ी के फर्श पर बोरिया बिछा हुआ था। इसकी खिड़कियां बिल्कुल नहीं थी। आमने सामने छोटे छोटे दो रोशनदान बने हुए थे, जिन पर लोहे की जाली चढ़ी हुई थी। बाहर फातिमा अपने भाई से कुछ बातें कर रही थी। वो बंगला जुबान बोल रही थी। फिर वो वैगन का दरवाजा खोलकर अंदर झांकी और कहने लगी, मेरे बच्चों, तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द किया। खुदा तुम्हें खैर खैरियत के साथ पाकिस्तान पहुंचा दे। वहां जाकर हमारे भाइयों को कहना कि बंगाली मुसलमान अब भी पाकिस्तानी मुसलमान हैं। अल्लाह हाफिज। ये कहकर इसने दरवाजा बंद कर दिया। मेरी आंखों में फातिमा बहन की इस दिलेर मुसलमान बंगाली औरत की बातें सुनकर आंसू छलक पड़े। ये अपने मुसलमान बहन भाइयों और अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की मोहब्बत में छलकते आंसू थे। इस वक्त मुझे महसूस हुआ कि पाकिस्तान दुनिया के हर मुसलमान के दिल में बसा हुआ है और दुनिया के हर मुसलमान के दिल में हमेशा जिंदा और पाइंदा रहेगा। वैगन के अंदर ड्राइवर की सीट के नीचे पीछे खिड़की बनी हुई थी। इसमें से हमें फातिमा का भाई महमूदुल हक बैठा नजर आया। इसने गर्दन मोड़कर कहा, फिक्र करने की जरूरत नहीं। जिस रूट पर हम जाएंगे सारी रात इस पर ट्रकों की ट्रैफिक जारी रहती है। मैंने अपने पास रिवॉल्वर भी रख लिया है। जमीला मेरे पास ही सीट पर सहमी हुई बैठी थी। कहने लगी, क्या रास्ते में खतरा होगा? इसने रिवॉल्वर क्यों रखा है? बेचारी घबरा रही थी। जिस लड़की ने सारी जिंदगी घर से बाहर कदम न रखा हो और इस किस्म के हालात से कभी वास्ता न पड़ा हो, वो दुनिया के दूसरे बड़े जंगल में जा रही थी। मैंने इसे कहा, रास्ते में हो सकता है कि गीदड़ या जंगली जानवर नजर आ जाए, इसलिए महमूदुल हक ने रिवॉल्वर साथ रख लिया है। जमीला ने पूछा, हम कितनी देर में काकसिस बाजार पहुंचेंगे? मुझे खुद मालूम नहीं था। मैंने ऊंची आवाज में महमूदुल हक से पूछा तो वो बोला, हम 3 घंटों में ढाक बाजार पहुंचेंगे, जिसके बाद चरंगा और इसके आगे काकसिस बाजार आएगा। आज की रात और कल का दिन और रात लग जाएगी। जमीला गहरा सांस भरकर रह गई। मैंने महमूदुल हक से कहा, मगर हमें तो रांगामती की तरफ जाना है। इसने ऊंची आवाज में कहा, रांगामती का रूट दूसरी तरफ है। इस तरफ से आसाम में तुम लोग दाखिल हो सकते थे, मगर उधर भी खतरा है। वो इंडिया का इलाका है, वहां तो ज्यादा खतरा है। काकसिस बाजार वाला रूट तुम्हें ठीक रहेगा। वो चुप हो गया, फिर कहने लगा, ऐसी घबराने की कोई बात नहीं। काकसिस बाजार में मेरा जो दोस्त रहता है वो तुम्हें आगे बर्मा की सरहद तक छोड़ आएगा। वैगन चटाकाम की सड़कों पर चलती जा रही थी। ड्राइवर के सामने वाली खिड़की में से सड़क की रोशनियां नजर आ जाती थी। सड़क पर गाड़ियां, रिक्शे और स्कूटर चल रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता सड़क की ट्रैफिक कम होती गई। हमारी वैगन शहर से बाहर निकल आई थी। यहाँ जमीन हमवार नहीं थी। कभी हल्की सी चढ़ाई आ जाती थी, कभी गाड़ी ढलान में उतरने लगती थी। आहिस्ता आहिस्ता सड़क एक बार फिर हमवार हो गई। अब सड़क पर हमें किसी किसी वक्त आगे जाते कोई भारी ट्रक गुजर जाता था या पीछे से कोई ट्रक हारन देता था। महमूद वैगन एक तरफ कर लेता और ट्रक हमें टेक ओवर करके आगे निकल जाता। अभी तक किसी जगह हमें चेकिंग के लिए नहीं रोका गया था। 2-3 चौक आकर गुजर गए। महमूदुल हक ने ऊंची आवाज में कहा, हम चटाकांग शहर से निकल आए हैं, अब कोई खतरा नहीं। इसके बाद सामने से बड़े बड़े दरख्त आकर शाशा करते पीछे को निकल जाते। सड़क भी इतनी कुशादा और साफ नहीं थी। कहीं कहीं टायरों के रोड़े और पत्थर आने लगे। मैंने महमूदुल हक को आवाज देकर पूछा,
کیا ہم کسی جنگل میں سے گزر رہے ہیں؟ اس نے جواب میں ہنس کر کہا، نہیں، جنگل چرنگا کے بعد شروع ہوگا، جنگل آئے گا تو گاڑی اتنی تیز نہیں چلا سکوں گا، یہاں کے جنگل بڑے گھنے ہیں۔ جن دنوں جنرل اعظم خان ہمارے گورنر تھے انہوں نے یہ سڑک بنوائی تھی، ورنہ پہلے یہاں بیل گاڑیاں بھی مشکل گزرتی تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، ویگن رات کے سناٹے میں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔